السلام علیکم پھر دوستو، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ فٹ ہیں ماشاءاللہ. میں نے اپنے ایک لیکچر میں پیچھے بات کی، تو اپنے وہ وضاحت میں کر دوں آپ کو کہ جب آپ کوئی L2 سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی مدر ٹنگ نہیں ہے، تو آپ کی جو مدر ٹنگ ہے اس میں آپ کا جو علم ہے زبان و ادب کا، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. جتنا اچھا آپ کا اپنی زبان میں جو مدر ٹنگ آپ کی ہے اس میں آپ کا نالج ہوگا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، آپ کا لٹریری حوالوں کا علم ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ جو L2 ہے، جو لینگویج آپ سیکھنا چاہتے ہیں اپنی زبان کے علاوہ، وہ انگلش ہے، وہ جرمن ہے، وہ فرینچ ہے، اتنا ہی زیادہ بہتر طریقے سے اور اتنا ہی زیادہ سپیڈ کے ساتھ اسے آپ سیکھیں گے. یعنی گویا آپ کی جو اپنی زبان ہے، اگر پنجابی ہے تو ٹھیک ہے، تو آپ کا پنجابی کا جو زبان و ادب کا علم ہے، اس کے افسانے کا علم ہے، اس کے شعر کا علم ہے، ٹھیک ہے نا. مکے گیا گل مک دی نائے، پاویں سو سو جو میں پڑھائیے، گیا گیا گل مک دی ناہی، پاویں سو سو پند پڑھائیے. یہ جو اٹھان ہے نا، آپ کی جو پرواز ہے وین کی، سوچ کی پرواز جتنی بلند ہوگی اپنی زبان میں، اتنی ہی آپ کی جو پرواز ہے، وہ جو آپ L2 سیکھ رہے ہیں، آپ کے کیس میں انگلش ہے، فرینچ ہے، اتنی ہی اس میں پرواز بلند ہوگی. اگر اس میں ادھر پنجابی میں آپ کے پر جو ہے وہ نیچے نیچے رہ جاتے ہیں، تو انگریزی میں بھی رہ جائیں گے. پھر مت سوچیں کہ آپ نے انگریزی سیکھنی. If you are interested in learning English, you should also be interested in learning Punjabi or Urdu. Your knowledge of poetry of Urdu, your knowledge of Punjabi poetry should be up to the mark. That will develop your understanding. That will widen your vision. اور آپ کا ویژن اگر محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اگر آپ نیرو مائنڈڈ ہیں، تو دوسری زبان بھی آپ نیرو ہی سیکھیں گے، لمیٹڈ ہی سیکھیں گے. You should have unlimited thoughts. You should have unlimited vision. You should have unlimited horizons in your language if you want to learn the other language. آپ دیکھیں کہ جس بندے کی بھی زبان مثال کے طور پہ پاکستانی ہے، پنجابی ہے، اردو بولتا ہے، پشتو بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، اگر اس کی انگریزی اچھی ہے تو اس کا جو اپنی زبان کا علم ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے. وہ بات بات پہ شعر کہتا ہے، وہ بات بات پہ ادبی حوالے دیتا ہے، اس کی ہر بات میں شاعری نظر آتی ہے. اسی لیے اس کی انگریزی بہتر ہے. انگریزی بہتر کرنے کے لیے آپ کا انگریزی کا مطلب آپ یہ ہے، اب ہمارے کیس میں یہ ہے پیارے دوستوں، کہ آپ جو باتیں آپ کو پنجابی اردو میں معلوم ہے، پشتو میں معلوم ہے، اس سے آپ انگریزی میں آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور بابا پنجابی میں معلوم ہوگی تو انگریزی میں جانیں گے. اگر پنجابی میں نہیں معلوم آپ کو تو ان کا انگلش ورژن کہاں سے سیکھ لیں گے آپ. So if you are interested in learning English, you should learn properly Punjabi first. If you are interested in learning English, you should learn your language Urdu first. When you achieve perfection in Urdu, you will be able to achieve perfection in English too. If your knowledge of Urdu Punjabi is limited, your knowledge of English will also remain limited forever. آپ کتنی ہی کوشش کر لیں، however hard you may try, if your vision is not developed in Punjabi or Urdu, your vision will remain undeveloped even in English. Your working hard on English will be wasted if you have not worked hard in learning Urdu or Punjabi. In our case, بہت سے شعر، بہت سے افسانے، بہت سے گیت، بہت سی باتیں، بہت سے اقوال زرعی آپ کو اردو کے، پنجابی کے بہت اچھے طریقے سے آپ کی فنگر ٹچ پہ ہونے چاہیے.
only then you will be able to learn English properly. Only then you will be able to speak English properly. Only then you will be able to understand English properly. Only then you will be able to write English properly. भाई कुछ कहने के लिए होगा तो अंग्रेजी में कहेंगे ना. टेक्निकल मिसाल देता हूं, आप कुछ कहने के लिए होगा तो अंग्रेजी में कहेंगे ना. ये अलग बात है कि आप जो उर्दू स्पीकर है उससे तर्जमा नहीं करना चाहिए अपने ख्यालात का जब अंग्रेजी बोल रहा है या लिख रहा है. ठीक है, वो ठीक है, बात ठीक है. ऑटोमेटिकली आपकी सोच अंग्रेजी में ही आनी चाहिए जब लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं. लेकिन वो आएगी तभी जब आइडिया पीछे मौजूद होगा, पीछे कोई प्रिंट मौजूद होगा तो उस पे कुछ छाप लगेगी ख्याल की, अंग्रेजी की. आप समझ गए. मुझसे अक्सर मेरे दोस्त पूछते हैं कि सर आपकी जो उर्दू जो है वो उर्दू पे बड़ी कमांड है, बात बात पे आप गाना सुना देते हैं, बात बात पे आप शेर सुना देते हैं. वो इसलिए कि मुझे शुरू से ही ये ज़ौक़ बन गया था, मेरी समझ में ये बात आ गई थी. मेरे 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 उस्ताद ने, मेरे भाई ने मुझे समझा दी थी कि बेटे अगर अंग्रेजी सीखनी है तो थोड़ा आपका अदबी ज़ौक़ भी अच्छा होना चाहिए. आपका ज़ुबान व अदब का जो आपकी अपनी ज़ुबान है उसका भी इल्म होना चाहिए. और मुझे बहुत से पंजाबी के शेर, ठीक है ना, पहले वाली गल भी नहीं हो रही, बहुत ही गल वधा के ते बंदा कला रह जाता है, बहुत ही यार बना के. बुल्ले शाह समानो उड़दियां पढ़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़दा ही नहीं. बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदे जदों मैनू दिलों भुलाइए. वो जो जालब कहता है, जो शायरी है प्यारे दोस्तों, जो अदब है, ज़ुबानो अदब है. ज़ुबानो अदब पैदा ही दुख से होता है, दुख के एहसास से पैदा होता है. लिहाजा जब कोई बाज़ौक़ आदमी आपको शेर सुनाए, कोई बात सुनाए, उसमें दुख का हवाला हो तो ये मत समझें कि वो दुखी है, तो बाबा उसे दुख का इदराक है. और अदब तो पैदा ही दुख से होता है, और वो इंसान ही कभी दुखी ना हो. ये क्या बात हुई कि उसके शेर दुखों से भरे पड़े हैं. बाबा कौन सा इंसान है, कौन सा इंसान है जिसकी बात में दुख नहीं है. बाबा जो हंसता दिखाई देता है ना आपको, कोई उससे पूछें कि उसकी कहानी क्या है, क्यों हंसता रहता है, वो क्यों हंसाता रहता है. मुजालब में बात कर रहा था कि इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते. है कौन जमाने में मेरा पूछने वाला, नादां हैं जो कहते हैं घर क्यों नहीं जाते. ये क्या बात है. मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती. मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती. मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान होगी. आंसू भी हैं आंखों में, दुआएं भी हैं लब पर, बिगड़े हुए हालात संवर क्यों नहीं जाते. तो बाबा ये सोच होनी चाहिए. जब ये सोच होगी फिर अंग्रेजी आएगी, फिर अंग्रेजी टिकेगी आपके ज़हन में. जब ख्याल होगा तो टिकेगी, लफ्ज टिकेंगे, ख्याल टिकेंगे, पूरे के पूरे पैरे टिकेंगे, आपने बोलेंगे. Your mind should be full of ideas. If your mind is full of ideas, your mind will be easily filled with the English version of those ideas. If your mind is empty, what will English come for? फिर अंग्रेजी क्यों आएगी? किस लिए आएगी? तो बाबा शायद होगा तो मक्खी चिमटेगी आके, फिर मक्खी बैठेगी ऊपर आके. उसका उर्दू वर्षन होगा तो अंग्रेजी उस पर आएगी, बैठेगी आके. जब वर्षन ही नहीं है तो फिर क्या बैठेगी. फराज को पढ़ें, फैज को पढ़ें, बुल्ले शाह को पढ़ें, वारिस शाह को पढ़ें, गुलाम फरीद को पढ़ें, मियां मोहम्मद बख्श को पढ़ें,
मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को पढ़ें। आपका ज़ौक बुलंद हो, आपका लिटरेरी जो टेस्ट है वो डेवलप होना चाहिए। if your literary taste has remained undeveloped, your knowledge of English, your understanding of English, your command of English will remain undeveloped, however much you may try. अच्छा शेर सुने, अच्छी बात सुने, अच्छा कॉलेजरी सुने, आपको वो याद हो जाए। मुझे याद है, कल परसों की बात है, मैंने एक गज़ल सुनी, मुझे सुनते ही याद हो गई। ये है जो होना चाहिए आपके केस में भी। डेवलप योर टेस्ट, डेवलप योर विजन लाइक दैट ऑफ फराज, फैज, इकबाल, मीर तक मीर दर्द, मोहम्मद अली जौहर। मुझे ऐसे कहता है कि गैर से दोस्ती करो लेकिन पहले कुछ रोज आजमा लेना, ये मोहम्मद अली जौहर कहता है। अपनी गली में न कर मुझे दफन बाद कत्ल, अपनी गली में न कर दफन मुझे बाद कत्ल, मेरे पते से गैर का क्यों तेरा घर मिले। ये ज़ौक होना चाहिए, ये शौक होना चाहिए। मैंने वो गज़ल की बात कर रहा था मेरे दोस्तों, ये चाहता है आपसे हर बात ही कर ली जाए, करेंगे क्या करेंगे। वो कहता है, काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता मेरे कांधे पे तेरा सर होता, जमा करता जो मैं आए हुए संग, जमा करता जो मैं आए हुए संग, सर छुपाने के लिए घर होता। और फिर आखिरी शेर है, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूं, इस बुलंदी पे बहुत तन्हा हूं, काश मैं सबके बराबर होता। इस बुलंदी पे बहुत तन्हा, काश मैं सबके बराबर होता। ये जो ज़ौक की डेवलपमेंट है ना, ये जो ज़ौक की जो अपग्रेडेशन है, ये मुसलसल होनी चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि मुसलसल इससे जब ज़ौक की जो डेवलपमेंट होगी, तो फिर अंग्रेजी की जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, आपकी अंग्रेजी की भी जो डेवलपमेंट है, वो मुसलसल होगी। The development of your knowledge of English depends upon the development of your understanding of उर्दू पंजाबी। कैसी बात है ये है। वो मुझे से फैज कहता है कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, तुझको मालूम है क्यों जिंदगी लुटा दी हमने। वो क्या है, व्हाट इज दिस। खुद अपनी जात की तकमील कर रहा हूं मैं, वरना तुमसे तो मुझको प्यार नहीं। है ना खूबसूरत बातें। ऐसी खूबसूरत बातें होनी चाहिए दिल में आपके, फिर दूसरी जुबान आपको ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाती है। आप थोड़ा इंटरेस्ट लें बस। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। उसकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, उसकी नजर में कोई तो जादू जरूर था, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई, जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई। वो जैसे दाग कहता है, वो भी तो देखे ना, जीस से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों, जीत से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो। जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं, जान जाते भी नहीं, जान जाते भी नहीं, जान जाते भी नहीं, जान जाते भी नहीं। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना,
فراز کہتا ہے کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تم کو دلائیں تیرا پیما جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آ جائے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ یہ بس سوچیں تو شعر ہی شعر، سوچیں تو باتیں ہی باتیں، سوچیں تو خیالات ہی خیالات آنے شروع ہو جائیں، پھر آپ کی کمانڈ بنتی ہے۔ جن لوگوں کی اتنی محنت کے باوجود کمانڈ پور ہے انگلش پہ، وہ اسی لیے ہے ان کی کمانڈ اردو پہ پوری نہیں ہے، ان کی کمانڈ پنجابی پہ پوری نہیں ہے۔ بابا انگریزی پہ اگر کمانڈ لینی ہے تو پہلے پنجابی تو آپ کی ہونی چاہیے، اردو پہ تو آپ کی ہونی چاہیے، اگر اس پہ نہیں ہے تو پھر آپ وہی بات ہوگی، وہ اپنا ناچا جانے آنگن ڈیڑھا، تو آنگن تو بڑا ہونا چاہیے نا، پھر ڈانس بھی کرنے کا مزہ آئے گا۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، جو گیاس دور ہے نا بھائی، جو جس کی ہم باتیں کرتے ہیں شاندار دور، اس میں جیسے اقبال ہے، اس کو انگلش بھی آتی تھی، اس کو اور کئی زبانیں آتی تھیں، اس کو فارسی بھی آتی تھی، اس کے فارسی شعر پڑھیں آپ، غالب اس کے فارسی شعر پڑھنے والے ہیں، کہتے ہیں اس کو پڑھا نہیں کسی نے، جو اس کے فارسی شعر پڑھے تو اردو سے اچھے ہیں۔ یہی اقبال کا حال ہے، اپنے فیض احمد فیض کو فارسی بہت اچھی آتی تھی۔ تو یہ جو کئی زبانوں کا علم ہے وہ ٹیکنیکلی دراصل آپ کے ذوق کی، جو آپ کے ذوق کو ڈیولپ کرتا ہے، آپ کا جو ویژن ہے اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، آپ کی جو سوچ کے ہورائزن ہیں، افق ہیں، وہ پھیلتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ، ہر زبان ایک نئی کھڑکی ہے، ایک روشنی کی نئی کھڑکی ہے، جہاں سے خیالات، سوچیں، رویے اس روشنی سے آتے ہیں۔ جتنی زیادہ زبانیں آپ کو آئیں گی اتنی زیادہ آپ کا ویژن ڈیولپ ہوگا، اتنی زیادہ آپ کا مائنڈ بڑا ہوگا، اتنے آپ اعلیٰ ظرف ہوں گے جسے بولتے ہیں، اتنی آپ کی سوچ بڑی ہوگی، اتنا آپ کا ظرف بڑا ہوگا، اور جب جتنا ظرف بڑا ہوگا اتنا ہی پھر اس میں نئی زبان جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس میں جو آپشن موجود ہیں اس کے پاس، وہاں فٹ ہوتی جائے گی۔ بابا چیزوں کے نام آپ کو اردو میں تو آنے چاہیے نا، انگریزی پہلے پنجابی میں تو آنے چاہیے نا، پھر انگریزی بھی سیکھ لیں گے۔ اردو میں تو آپ کو نام آتا نہیں ہے، انگریزی میں کیسے سیکھ لیں گے آپ؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ خیالات ہیں، بہت سی سوچیں ہیں، یہ جو بہت سے جو اپنا سوچ کے زاویے ہیں وہ آپ نے نئی زبان میں پیدا کرنے ہیں نا، تو اپنی زبان میں آپ کے وہ سوچ کے زاویے ڈیولپ ہوں گے تو پھر نہیں پہ آئیں گے نا۔ You should be able to think in your mother tongue if you want to learn how to think in English. نہ سوچیں اس وقت اردو میں جب آپ انگریزی بول رہے ہیں، نہیں سوچنا چاہیے، لیکن آپ کو سوچنا تو آنا چاہیے نا۔ You should learn how to think. ٹول ہے نا، زبان تو ٹول ہے آپ کے پاس، وہ آپ نے کسی کام کے لیے استعمال کرنے ہیں، تو کام تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا، کون سا کام آپ نے کرنا ہے ان ٹول کی مدد سے۔ یہی آئیڈیا ہے، یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا اگر آپ جو میرے دوستو، اب جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ اپنے انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں آپ کی اردو یا پنجابی بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑی امپروو ہو، اس میں کہانیاں پڑھیں، اس میں شعر پڑھیں، اس میں گیت سنیں، بڑے بڑے پیارے گیت ہیں، بہت خوبصورت گیت ہیں۔ جیسے ایک بڑا پیارا گیت ہے، چلو آپ کو سنا دیتے ہیں، کیا گیت ہے وہ؟ میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا چہرہ کہتا، چاند کو چاند نہ کہتا، تیرا چہرہ کہتا، میں جو شاعر کبھی ہوتا تیرا چہرہ کہتا۔ پھر وہ فیض کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گلوں میں رنگ بھرے
گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ پھر وہ کہتا ہے، آج کے موسم کے حوالے سے بات ہے، آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے۔ کر رہا تھا غم زندگی کا حساب، کر رہا تھا غم زندگی کا حساب، آج تم یاد بے حساب آئے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، جیسی بات ہے، جیسا اس قسم کی آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن کی پرواز ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے پرسوں گانا یاد کیا ایک، نگاہیں ملا کر بدل آپ گانا نہ یاد کریں، آپ کو شعر یاد ہونا چاہیے۔ گانا ہر کوئی نہیں گا سکتا، میں بھی نہیں گا سکتا، ایسے ہی بس میں کرتا رہتا ہوں شوق پورے۔ نگاہیں ملا کر بدل جانے والے، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ دنیا بڑی سنگ دل ہے، یہاں پر کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ جب میری الوداعی پارٹی ہوئی تو میں نے گانا سنایا تھا، میں ریٹائر جب ہوا ہوں، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، تیرے لب پہ نام ہوگا پیار کا، شمع دیکھ کر جلے گا دل تیرا، تیرے لب پہ نام ہوگا پیار کا، شمع دیکھ کر جلے گا دل تیرا، جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا، جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ میرے دوستوں نے میرے لیے نا ایک فلیکس بنوائی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے، مجھے یاد آتا ہے نا ساری باتیں، پھر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ساری باتیں، تو مجھے بڑا پسند آئی وہ فلیکس، تو میں نے اس پہ شیئر، مجھے ذہن میں آیا کہ میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا، یہ آنکھیں اسی رات ہو جائیں اندھی جو تیرے سوا دیکھیں سپنا کسی کا، میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے، وہ دن آخری ہو میری زندگی کا۔ پھر دوستو، آپ کو چیزوں میں انٹرسٹ لینا چاہیے، چیزوں میں جتنے زیادہ آپ کی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگی اتنے زیادہ آپ اچھے طریقے سے اپنے خیالات جو ہے وہ آپ کے خیالات کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آپ کو شوق ہونا چاہیے چیزوں کا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ماڈل ہے نا، اپنا ہر فیلڈ میں ماڈل ہیں، لوگ ماڈل ہیں، گیت ماڈل ہیں، شعر ماڈل ہیں، کہانیاں ماڈل ہیں، ضرب الامثال واقعات ماڈل ہیں، وہ ماڈل آپ کو ازبر ہونے چاہیے۔ وہ یہاں میں کوٹ کروں گا کہ اپنا نا تعلیم بچوں کو دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے ورچو کی سکسیس کے بہترین ماڈل پیش کیے جائیں۔ The best method which can be utilized to educate children is to teach them about the models of successful virtue. Models of successful virtue. دیکھیں جب بندہ چراغ پہ ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے کامیاب ہو جاتا ہے۔
جب بچوں کے سامنے ماڈل ہی رقیق ہوں گے، کامیابی کے رقیق ماڈل ہوں گے، کرپشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے، نمایاں ہونے والے، پھر وہ کیا سیکھیں گے؟ چلیں یہ کہانی پھر سے